بہت ساری چیزیں جو ہماری نظر میں بڑی اہم ہیں، ان کا کتاب الہی میں شاید ایک ہی دفعہ ذکر ہوا ہو یا ایک دفعہ بھی نہ ہو، اور وہ چیزیں جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو قرآن مجید نے بار بار مختلف اسلوب سے، مختلف انداز سے بڑی شدت کے ساتھ ان کی تاکید فرمائی۔ خاص طور پہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ملت اور وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحی کی امانت کے رشتے سے ایک عہد اور معاہدے کے اندر بندھی ہوئی ہے، اس کی تو ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ نقض میثاق ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کے سامنے قرآن مجید کے شروع ہی میں ایک ایسی قوم کی داستان پیش کی جس کا سب سے بڑا جرم جو تھا وہ بدعہدی کا جرم تھا۔ ان کو اس نے فاسق اس لیے نہیں کہا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدعہدی کے مجرم مرتکب۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جو اپنے میثاق کو انہوں نے توڑا، اس کی جو نقض میثاق کیا، اس کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت برپائی۔ لعناہم، لعنت کے معنی اپنی رحمت سے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو ہم نے سخت۔ اگر آج آپ کو اپنی امت کی یہ حالت نظر آئے کہ سینکڑوں قرآن مجید کے درس ہوتے ہیں، صبح شام مسلمان ممالک کے اندر لوگ ممبروں پر واعظ کہتے ہیں، رمضان میں کھڑے ہو کے لوگ پورا قرآن مجید سنتے ہیں، دین کا علم، دین کے اوپر واعظ، دین کے اوپر کتابیں، دین کے اوپر تقریریں، اس کی کوئی کمی نہیں، لیکن نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں، نہ دلوں سے کوئی کھیتی اٹھتی ہے، نہ زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ملت کی حالت بدلتی ہے، تو دراصل اس کی وجہ جو ہے یہی ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ اب نہ کتاب الہی اثر کرتی ہے، نہ وعظ اثر کرتا ہے، نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ ہدایت اثر کرتی ہے، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم سے خطاب کیا، اس نے ان کو سب سے پہلی دعوت یہی دی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدی، اے بنی اسرائیل، میری اس ہدایت کی نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اس کو پورا کرو، تو جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے میں اس کو پورا کروں۔ قرآن مجید نے بگڑی ہوئی مسلمان امت جو اس وقت موجود تھی، وہ امت جو اس وقت حامل کتاب تھی، مدعی ایمان تھی، جو وحی کی اپنے آپ کو امانت دار کہتی تھی، جو توحید کی پرستش کی دعویدار تھی، وہ یہود و نصارہ کی امت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف اشارہ کیا، ان دونوں نے اپنے عہد کو، ایک اپنے عہد کو بھول گئے اور دوسرے نے کھلم کھلا اپنے عہد کی خلاف ورزی، اور اس کے نتیجے میں ایک کے اوپر لعنت ہوئی، اس کے دلوں کو سخت کر دیا گیا، اور دوسرے کے درمیان وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کے درمیان ہم نے دشمنی ایسی ڈال دی کہ ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے، ایک دوسرے کے دشمن۔ یہ سب جو صلہ ملا، یہ سب جو افتاد پڑی، یہ اسی عہد کو بھول جانے کی وجہ سے، نسوا حظا مما ذکروا بہ، اور اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے۔ تو ہر عہد کے بارے میں سوال ہوگا، اور انفرادی طور پہ سوال تو قیامت کے روز ہوگا۔